جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں یا سپرنٹینڈنٹ ہیں، آپ یہاں کسی کو کہیں، کانوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اوپر سے ہمیں آرڈر آیا ہے کہ عمران خان بچوں سے بات نہیں کر سکتے، عمران خان کو اخبار نہ دیا جائے، عمران خان کو 20 دن کے لیے ایک سیل کے اندر بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ جیل کے قوانین کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ کون اجازت دے رہا ہے اور یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ ایک شخص اور آیا تھا پاکستان میں، اس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، اور جنرل یحییٰ خان نے بنگلہ دیش میں، جو آج بنگلہ دیش ہے تب ایسٹ پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان میں بالکل یہی کیا تھا۔ وہاں کے لوگ پاکستان سے آزادی نہیں مانگ رہے تھے، وہ صرف اپنا جو اسٹولن مینڈیٹ جو آج ہے وہی مانگ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا حق دیا جائے، کیونکہ جیتے جو زیادہ سیٹیں تھیں وہ مجیب الرحمان کی تھیں، لیکن کیونکہ جو کیا نام تھا یحییٰ خان، وہ پاکستان کا صدر بن کے اگلے 10 سال بیٹھنا چاہتا تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا۔ تو یہ اگر آج تاریخ دہرائی جا رہی ہے تو آپ اس کو صرف یحییٰ خان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ دوسرا پیغام انہوں نے وکیلوں کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا عمران خان نے کہ ایک وقت تھا مشرف کے وقت جس وقت ایک چیف جسٹس کو ہٹایا گیا تھا، جو کہ لائرز کے مطابق ناجائز حرکت تھی ان کی طرف سے، مشرف صاحب کی طرف سے، تو اس کے لیے وکلاء نے بہت بڑی تحریک کی تھی۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پورا سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اب ساروں کے پورے سپریم کورٹ پہ جب قبضہ ہوا ہے تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاکستان کے وکیلوں سے اور بار سے اور کونسل سے کہ آج آپ اپنے سپریم کورٹ کے لیے تحریک کیوں نہیں چلا رہے۔ اور کل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 9 تاریخ کو جو ثوابی میں جو احتجاج ہے اس کے اندر ان کے سارے وکلاء بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ جو ہماری عدلیہ اس کی آزادی کے لیے تحریک ہے، جو اسٹولن مینڈیٹ ہے اس کے لیے یہ تحریک ہے۔ اور کل سارے کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ ان کے ٹکٹ ہولڈرز، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز اور سب وکلاء اس تحریک میں، اور سارے پاکستانیوں کو عمران خان نے کال دی ہے کہ اب آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کل ثوابی میں اسی کے لیے تحریک ہو رہی ہے۔ عمران خان نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے کریں، نکلیں یا میری آزادی کے لیے نکلیں، لیکن جب انصاف عدالتوں میں آ جائے گا تو عمران خان کو بھی انصاف مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب وہ آپ سے چاہ رہے ہیں پاکستانیوں سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں، اپنے اگلی نسلوں کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں، نہیں تو اگلا جو وقت آ رہا ہے یہ مارشل لاء نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہمارے کوئی مارشل لاء ایسے نہیں گزرے جو یا آج کل کے حالات ہیں۔ آج کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 20 دن رکھ کر عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سک رہی ہیں۔ تو کیا ہمارا مستقبل یہی ہوگا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سب کو قربانی بھی دینی ہے، ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، ہم یہ اس قسم کا ظلم، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور یہ عمران خان کا پیغام تھا کہ اگلا جو لائے عمل ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کل 9 تاریخ کو اگلا لائے عمل دیا جائے گا۔ تو یہ جو تحریک ہے اور یہ جو فیصلے ہیں آزادی کے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے یہ سڑکوں پہ ہی حل ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں رہ گیا جس کے اوپر جا کر ہم انصاف مانگ سکیں، اور نہ ہی ہماری جو عوامی ادارے ہیں جہاں پہ، یا ہماری نیشنل اسمبلی ہے جہاں اسمبلی ہیں، نہ وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں، نہ لوگوں کے نمائندے اسمبلیوں میں ہیں۔
اور نہ ہی اس وقت ہماری عدلیہ آزاد ہے. تو اس کے لیے اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. مہربانی. السلام علیکم پاکستان. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 نومبر ثوابی کا جلسہ اور ایک تحریک کی جو آواز ہے وہ بلند ہوگی ثوابی کے جلسے سے، جو کہ پرامن، قانونی اور آئینی ہے. اور میں پورے پاکستان کو کہوں گی ویلکم ٹو ثوابی جلسہ. باقی نومبر میں انشاءاللہ عوام کے زور سے عمران خان آپ کی بھرپور کوششوں کے بعد آئیں گے. اور جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا قانونیت کریں گے یا دوبارہ سے پرچے کریں گے اور اس قسم کی جو بھی کیاسرائیاں ہو رہی ہیں، آپ یہ مان لیں کہ عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کی طاقت پاکستان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اپنی عوام کے ساتھ ہے. پاکستان کے کارکنان ہر جگہ سے آئیں گے ثوابی کے جلسے میں، اور انشاءاللہ بھرپور جو ہے وہاں پر ایک جرگہ جسے ہم پختون میں کہتے ہیں اور آپ جسے جلسہ کہیں گے وہ ہوگا. اور اس کے بعد جو بھی لائے عمل ہے وہ تمام پاکستان اوورسیز پاکستانیوں